الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، جو بندہ اس دنیا میں رہ کر دوسرے کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ بزرگان محترم، آج ہم اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا۔ اگر ہمارے اندر کے جذبات کو مجسم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو ہم ندامت سے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا اور ہماری اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ان پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بے عیب ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، باقی عام انسان عیب سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس کی یہ بات کہنا انسان کے اندر یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ بزرگان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو عیب سے پاک ہے، باقی تمام انسانوں کے اندر عیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ان پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ بزرگان محترم، آج ہم دوسروں کے عیب دوسروں کے سامنے کھولتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رات کا وقت تھا، ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی طرف جانے لگے، جا کر دیکھا، اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر چراغ جل رہا ہے، وہاں پر ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ایک پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے اور ایک باندی گانا سنا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے جیسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ جب اس بوڑھے میاں نے اس بات کو سنا تو اس نے یہ کہا کہ ہاں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ عمل اس سے بھی برا ہے۔ آپ نے گھر میں گھس کر تجسس کیا، آپ گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر سے روتے ہوئے اس گھر سے باہر نکلے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر عمر کو اس کے رب نے معاف نہ کیا تو اسے اس کی ماں گم کرے۔ بزرگان محترم، وہ بوڑھا یہ سوچ کر یہ گناہ کر رہا تھا، وہ بوڑھا یہ سوچ کر یہ گناہ کر رہا تھا کہ ہمارے گھر والے مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسے دیکھ لیا تو حضرت عمر نے فرمایا اب اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ حضرت عمر نے اسے دیکھ لیا ہے تو یہ بلا جھجک اس کام کو کرتا رہے گا۔ بزرگان محترم، وہ بوڑھا کچھ عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ بوڑھا پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر جب اس پر پڑھی تو حضرت عمر نے اسے اپنی طرف بلایا تو بوڑھا اپنے ذہن میں یہ سوچنے لگا کہ حضرت عمر آج جو بات بتانے والے ہیں جس رات کو میں نے وہ عمل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے اپنے قریب بلائے اور اس سے یہ کہنے لگے
کہ تم اپنا کان میرے نزدیک کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ سنو اور غور سے سنو، اس رات میں نے تمہیں جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کسی ایک کو بھی نہیں بتایا ہے۔ اس رات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی میرے ساتھ تھے، میں نے انہیں بھی نہیں بتایا ہے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد وہ بوڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان کے کان میں یہ عرض کرتا ہے کہ خدا کی قسم جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین حق دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس کے بعد اس طرح کا گناہ کبھی نہیں کیا ہے، میں نے اس کے بعد اس طرح کا کام کبھی نہیں کیا ہے۔ بزرگان محترم، آج ہم دیکھیں کہ جہاں دیکھیں کہ ہم لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا نالائق ہے، اگر کسی کا بیٹا وہ برے افعال کرتا ہے، اگر کسی کا بیٹا شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اس کی برائی سارے لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگوں کی زبان پر اس کے بیٹے کی برائی ہو۔ بزرگان محترم، ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی برائی، میرے بیٹے کے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اگر کسی کا بیٹا نالائق ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو باپ اسے اکیلے میں بیٹھ کر سمجھائے گا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو جو راستے پر چل رہا ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو شریعت کے مطابق عمل کر، تو اللہ کے حکموں پر چل۔ بزرگان محترم، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے دوسرے کی زبان پر اس کے بیٹے کے عیب ظاہر ہوں۔ بزرگان محترم، آج ہم دیکھیں کہ آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو سارے لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرتے پھرتے ہیں۔ اگر ہم کسی لڑکی کو دیکھیں، اگر وہ کسی غیر محرم کے ساتھ پھر رہی ہے، اگر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ پھر رہی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ویڈیو بنا کر فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو پھیلاتے ہیں کہ دیکھو کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی ماں ہے۔ بزرگان محترم، ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے اگر ہم اس کا ویڈیو دوسروں تک پھیلائیں گے، ایک تو ہمارے اسلام کے اندر ہم ایک بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہم اس طرح کا کام نہ کریں۔ اگر کسی لڑکی کو دیکھیں وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ پھر رہی ہے تو اس وقت ہماری یہ توجہ ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمیں ان کو اس طرح سمجھائیں کہ دیکھو بیٹی، تم یہ جو کام کر رہی ہو یہ شریعت کے خلاف کام ہے، تم یہ غیر مسلم کے ساتھ جو گھوم رہی ہو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھاتا ہوں، میں تمہارا ویڈیو ریکارڈ نہیں کروں گا، میں تمہارا ویڈیو بنا کر دوسروں کے سامنے نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں اس طرح سمجھاتا ہوں جس طرح میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں، میں تمہیں اس طرح سمجھاؤں گا جس طرح میں اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہوں۔ بزرگان محترم، اگر ہم اسے اکیلے میں بیٹھ کر اس انداز سے اگر ہم اسے سمجھائیں، اگر ہم ان کی اصلاح کریں تو کوئی بھی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نہیں جائے گی، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ہم انہیں دیکھیں تو اس وقت کوئی ایسا ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں۔ بزرگان محترم، وہ لڑکی جو سر پر اس کا پردہ ہے، وہ لڑکی جس کے چہرے پر نقاب ہے، ہم اس کے نقاب کو نکالتے ہیں، اسے بے پردہ کرتے ہیں، اس کے موبائل کو چھینتے ہیں اور اس کا ویڈیو بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم اسے اچھی طرح سمجھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا اثر جتنا ہوگا
آپ کو اندازہ ہو جائے گا بزرگان محترم وہ اثر اتنا نہیں رہے گا جتنا آپ ویڈیو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جو آپ ویڈیو پھیلاتے ہیں اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا اثر آپ کے اکیلے میں سمجھانے میں ہوگا بزرگان محترم بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرا جینا میرا مرنا الہی تیرے